بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر جہیز کی لعنت آ گئی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو یہ واقعی صحیح آپ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی لعنت آ گئی ہے ان مسلمانوں کے اندر، چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور ہندوؤں کے اندر یہ بہت زیادہ چیز ہے۔ میں نے یہاں بحرین میں بھی دیکھا ہے، جتنے یہ ہندو کہیں نہ کہیں اپنے یہ سٹور وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یا کوئی بزنس انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا بھی ان سے اگر انٹرویو ان کا لیا جائے تو ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں وہ لڑکی والوں نے ہم نے لڑکی والوں سے اتنا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے اتنا پیسہ دیا اور پھر اس کی وجہ سے یہاں ہم نے بزنس کیا ہے۔ تو وہاں انڈیا کے اندر بھی اور پھر پاکستان کے اندر بھی اب یہ چیزیں بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک غیر اسلامی نہ صرف رسم ہے بلکہ ظلم اور زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، خاص کر ایسے لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے بچیاں دی ہیں۔ پہلے ہی وہ یعنی قسم کے بڑی مشکل سے انہوں نے ان کو پالا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی ان کی فکر ہی یہی ہوتی ہے کہ آگے جا کے جب ان کے رشتے وغیرہ ہوں گے تو یہ جو ظالم قسم کا لوگ ہیں، ظالم معاشرہ ہے، جہاں ان کے عقائد خراب ہیں وہاں ان کے دماغ بھی یعنی دنیا دارانہ ہیں، اور ان کو سرا اللہ کا خوف نہیں ہے، اور انسانیت کے یہ دشمن لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے، ان لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے، تو اس طرح لوگ ذرا ڈرے رہتے ہیں۔ تو یقین کیجئے یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور خاص کر مردوں کے لیے ان کی یہ مردانگی کے بھی خلاف ہے کہ یہ رزق کا معاملہ، معاش کا معاملہ، یہ رزق یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بتائیے کتنا بڑا احسان کیا ہے ایک گھرانے نے اپنی بچی پال پوس کے جوان کر کے آپ کے حوالے کی، اور پھر اس سے آپ پیسے بھی مانگ رہے ہیں، مزید پیسے مانگ رہے ہیں، اور اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے سیٹل ہونے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر سادگی ہے، خیر خواہی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہندوؤں سے اب مسلمانوں کے اندر یہ ایک رسم جو ہے، یہ ظلم اور زیادتی یہ آ گئی ہے، اور پھر مسلمانوں کے اندر اب جو دیندار قسم کے لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم واحد قسم کے لوگ ہیں، ہم دین کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ وہ بھی رشتہ دیکھتے ہوئے ان چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں کہ مال کہاں سے آئے گا، اور اگر مال وہ نہ دیں، جہیز نہ دیں، تو کہیں نہ کہیں وہ اشارہ کنایوں میں ان کو لڑکی والوں کے والدین کو بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں بندے نے تو اس طرح دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا، اس طرح ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، ان کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنی بہو کو بھی ہمیشہ شرمندہ کرتے رہیں گے، اور لڑائی جھگڑے کا یہ چیز باعث بنے گی کہ یہ مال کم لائی۔ تو ہمیں اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، اور خاص کر ایسے لوگوں کو جو ایمان عقیدے کو سمجھتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے تو خاص ہی یہ چیز ہے۔ جو کسی نے کہا نا کہ ہم موحد ہیں، ہمارا طریق ہے ترک رسوم، کہ ہم تو مومن قسم کے لوگ ہیں، ہم موحد ہیں، ہم شرک کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ہمارا تو طریقہ ہی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو رسم و رواج آ چکے ہوں بے دینی کی وجہ سے اور دوسری قوموں کی وجہ سے جو ان کے اندر آ جائے، ہم ان کو ترک کرنے والے لوگ ہیں، ہم دہرے کے ساتھ چلنے والے نہیں بلکہ دہرے کا رخ موڑ دینے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے انقلاب لاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمت کا کام ہے بھائی، اس کو ایک مسئلہ ہے سمجھنا چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہے مسلمانوں کے اندر پریشانیوں کا۔ تو جہاں ان کے عقائد خراب ہو چکے ہیں، اللہ کے بندوں کو یہ بندے بن گئے ہیں، شرک آ چکا ہے۔ یاد رکھیے امت مسلمہ کے اندر شرک آ چکا ہے، اس کی باہری اکثریت، اس کی عظیم اکثریت، یعنی 99.9 جو لوگوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی پرسنٹیج ہے یہ ان مسلمانوں کی، جن کے عقیدے خراب ہیں۔ اعمال تو خراب ہیں ہی، عقیدے بھی خراب ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر یہ پکارتے ہیں، بالکل ہندوؤں کی طرح ان کے عقیدے ہو گئے۔ یقین کیجیے آج ان کی درگاہیں اور یہ جو جتنے مزار ہیں، عرس اور میلے، یہ سارے ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان بالکل کچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی مزار بنے۔ کچی قبر کے اوپر کون ڈالی لے کے جائے گا، کچی قبر کے اوپر کون جا کے عرس اور میلے کرے گا؟ تو یہ سارے ہندوؤں کے طریقے ہیں۔ تو جہاں عقائد انہوں نے ہندوؤں سے لیے ہیں، وہاں انہوں نے یہ دوسری چیزیں بھی وہاں سے لے لیے ہیں، چاہے یہ سود کا معاملہ ہو، سود در سود، وہ ہندو بنیا وہ سود کھاتا ہے، وہ ان کو بھی سکھا گیا ہے۔ یہودی بھی اسی طرح سود کھاتے تھے بہت زیادہ، ان مسلمانوں کے اندر بھی یہ سود آ گئی، اور اعلان کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے لوگ، بلکہ اپنے
جو سپریم کورٹ تک نے اس کو روکا تھا لیکن پھر بھی رکنے کے لیے تیار نہیں، اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کہتے ہیں ہم 13% سے پتہ نہیں 7% پر آ گئے ہیں، سود اعلان کے ساتھ ہر جگہ جتنے مسلم ممالک ہیں ہر جگہ سود ہے، اور سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ تو بتاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے بعد تم کس طرح جنت میں جاؤ گے؟ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے لوگ تو اس طرح دوسری حرام چیزوں میں، یہ بھی ظلم و حرام ہے، یاد رکھیے۔ جس طرح کسی کا ڈاکہ ڈال کے کسی کے مال کو اپنے گھر میں لے آنا یہ حرام ہے، اسی طرح مختلف طریقے ہیلے بہانے سے دوسروں کا مال جہیز کی شکل میں اپنے گھروں میں لے آنا یہ بھی ظلم اور زیادتی اور حرام اور ناجائز ہے، اور بہت ہی لعنتی عمل ہے۔ یقین کیجیے ایسے لوگ بہت ہی بڑی لعنت کے مستحق ہیں، چونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جہیز ہے یہ ایک لعنت بن چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور خاص کر ان مسلمانوں کے لیے جو ایمان عقیدے کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے بھی معیار اگر یہ ہو جائیں تو بتائیے کہاں ان کے اندر پھر دینداری ہے؟ بے برکتی تو پھر آئے گی، پھر دوسری چیزیں بھی آئیں گی، پریشان رہیں گے، سکون نہیں ان کو ملے گا۔ یاد رکھیے دوسروں کو بے سکون کر کے آپ کہیں کہ آپ سکون سے رہیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ انشاءاللہ ایک دو اور بھی سوال اسی حوالے سے ہیں، میں انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر ایک دو ویڈیو اور بھی تیار کروں گا۔ ایک بیٹیوں کا معاملہ، چونکہ عام طور پر بیٹیوں پیدائش کے اوپر لوگ بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے جا کے یہی معاملات اصل میں آنے ہوتے ہیں، تب وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹیاں کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کس قدر راضی اور خوش ہوتا ہے ایسے والدین سے جو اپنی بیٹیوں کو خیال رکھتے ہیں۔ اور اب ان بیٹیوں کی وجہ سے جب دوسرے یہ سسرال والے یا لڑکے والے ایسے والدین کو تنگ کرنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ اللہ کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نامرادی سے بچائے ہوئے۔